یہ کتاب ہدایت، یہ کتاب فرقان، یہ کتاب نور، یہ کتاب مبارک، یہ کتاب حکمت، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنة بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ جو شخص، جو بختور، جو خوش نصیب، جو سعادت مند اس قرآن کے ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ الف لام میم، دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ شاید یہ ایک ہی کلمہ، ایک ہی حرف ہے، فرمایا الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ کوئی الف لام میم پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اسے 30 نیکیاں عطا کر دیتے ہیں، اور ان نیکیوں کی قدر تو اس کو ہوگی جس کو یہ پتہ ہے کہ قیامت کو اگر ایک نیکی کی ضرورت پڑ گئی تو کوئی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور اس لیے اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه۔ اس دن تو بھائی بھائی سے بھاگ جائے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، والدین کو انسان چھوڑ دے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی بیوی سے بھاگ جائے گا، اپنے بیٹوں کا انکار کر دے گا۔ ہر شخص کو اپنی ہی پڑی ہوگی، کوئی کسی کے لیے نہ سوچ پائے گا۔ بلکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت دوسری جگہ فرماتے ہیں، يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ۔ کل قیامت کو جب مجرم کو جہنم نظر آئے گی، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، وہ کہے گا اے اللہ میرے بچوں کو جلا دے، مجھے چھوڑ دے، وصاحبتی واخی، اے اللہ میری بیوی کو جلا دے، مجھے چھوڑ دے، میرے بھائیوں کو جلا دے، مجھے چھوڑ دے، وفصیلتہ التی تؤویہ، میرے خاندان کو جلا دے جس کی طرف میں دوڑ دوڑ کے جاتا تھا، مجھے چھوڑ دے، ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، میرے مالک اگر تو راضی نہیں ہو رہا تو ساری دنیا کو جلا دے، مجھے چھوڑ دے۔ لیکن اللہ رب العزت قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں، کَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ۔ ہرگز نہیں، یہ تو چنگاڑنے والی آگ ہے، انسان کی چمڑی ادھیڑ دینے والی آگ ہے، اور یہ آگ پکارے گی، اس شخص کو بلائے گی، من ادبر وتولی، جس نے اس سے منہ پھیر لیا
اور جس نے پسے پش ڈال دیا اس کی تعلیمات کو، اللہ رب العزت ہمیں اس قرآن کو نعمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید یہ اللہ رب العزت کی حقیقی کلام ہے، اس کے ایک حرف کی تلاوت 10 نیکیوں کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حسد الا فی اثنتین، رجل آتاہ اللہ القرآن فهو يقوم به آناء اللیل وآناء النہار۔ دو چیزوں میں رشک جائز ہے۔ ایک اس انسان پر رشک کیا جا سکتا ہے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی دولت سے نوازا ہو، اور وہ شخص دن رات کی گھڑیوں میں اس قرآن کی تلاوت کرتا ہو۔ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اور دوسرا وہ شخص قابل رشک ہے جس کو اللہ رب العزت نے مال و دولت سے نوازا ہو، اور وہ دن رات اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اس مال کو خرچ کرتا نظر آئے۔ آج ایک بندہ مومن کو رشک کرنا ہے تو ان ہستیوں پہ رشک کرنا ہے، میرے مالک اس قاری قرآن کو تو نے ہی اس نعمت سے نوازا ہے، مجھے بھی یہ نعمت عطا کر دے، میری اولاد کو بھی یہ نعمت عطا کر دے۔ میرے مالک یہ مال تو نے ہی دیا ہے، لیکن جو دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرنے کی جو توفیق تو نے اس کو عطا کی ہے، اے اللہ یہ توفیق مجھے بھی عطا فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران۔ وہ شخص جو قرآن مجید میں مہارت حاصل کرتا ہے، اس کی تلاوت میں، اس کی فہم و بصیرت میں، اور اس پر عمل کرنے میں، اور اس کو آگے پہنچانے میں، یہ ایسا خوش نصیب انسان ہے، قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العزت اسے خاکی صفوں سے نکال کر نورانی صفوں میں کھڑا کر دیں گے، جن نورانی صفوں میں اللہ کے نورانی فرشتے کھڑے ہوں گے۔ والذی یقرأ القرآن، اور جو قرآن پڑھتا ہے، ویتتعتع فیہ، اور ہکلاتا ہے، کوشش کے باوجود اور ہمت کے باوجود وہ صحیح نہیں پڑھ سکتا، اس کی کوشش، اس کی ہمت اور اس کی سعی اور اس کی خوبصورت نیت کی بدولت اللہ تعالیٰ اسے دگنا اجر نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، یہ قرآن مجید قیامت کے دن سفارشی بن کے آئے گا اور اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ القرآن شافع مشفع، قرآن سفارش کرے گا اور اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ ومحل مصدق، یہ تو تصدیق کیا گیا ہے، من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ ومن جعلہ خلفہ ساقہ الی النار۔ جو اس قرآن مجید کے احکامات کو اپنی زندگی میں رول ماڈل سمجھے گا، یہ قرآن ہی اسے جنت کی طرف لے جائے گا، اور جو اس کی تعلیمات کو پسے پش ڈال دے گا تو یہ قرآن ہی اس کے خلاف گواہی دے گا اور اسے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ وَإِنَّ كِتَابَ اللَّهِ أَوْثَقُ شَافِعٍ وَأَغْنَى غَنَاءً وَاهِبًا مُتَفَضِّلًا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا۔ یہ قرآن مجید مضبوط سفارشی ہے، جس کی سفارش قرآن نے کر دی اس کی بخشش ہو جائے گی،
یجیء القرآن یوم القیامہ کالرجل الشاحب، خوبصورت انسان کی شکل میں قرآن مجید قیامت کے دن آئے گا اور کہے گا حل تعرفنی، اے بندہ مومن مجھے پہچانتے ہو؟ انا الذی اسہر لیلتک، انا الذی اضمی ہواجرک، میں وہ قرآن ہوں جس کی وجہ سے تو دن بھر روزہ رکھتا سخت گرمی میں، رات کی تاریکیوں میں اللہ کے سامنے تم کھڑے ہو جاتے۔ کل تاجر من وراء تجارتی، ہر شخص اپنی تجارت کے پیچھے دوڑتا ہے، آج میں تیری تجارت ہوں۔ اور پھر یہ قرآن اللہ سے سفارش کرے گا، یا رب حلہ، اے اللہ اس اپنے بندے کو انعامات سے نوازیے۔ فیلبس تاج الکرامہ، انسان کو کرامت کا تاج پہنایا جائے گا جو قرآن پڑھنے والا ہے۔ پھر قرآن کہے گا یا رب زد ہو، اے اللہ اسے اور نوازیے۔ فیلبس حلت الکرامہ، کرامت کی خلعت فاخرہ اس کو پہنائی جائے گی۔ قرآن پھر کہے گا اے اللہ اسے اور نوازیے۔ یا رب ارض عنہ، اے اللہ اس اپنے بندے سے راضی ہو جائیے۔ فیرضی عنہ ربہ، اس بندے پر اس کا رب راضی ہو جائے گا۔ وخیر جلیس لا یمل حدیثہ، یہ اتنا پیارا دوست ہے اس سے گفتگو کرنے سے اکتاہٹ نہیں ہوتی۔ وتردادہ یزداد فیہ تجملا، اس کی تلاوت جتنی کرتے جائیں اتنی لذتیں بڑھتی ہی جاتی ہیں۔ وخیر جلیس لا یمل حدیثہ وتردادہ یزداد فیہ تجملا وحیث الفتى یرتاع فی ظلماتی، قبر میں انسان اکیلا ہوتا ہے، یہ قبر کو بھی باغیچہ بنا دے گا جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سورۃ من القرآن ما ہی الا 30 آیہ شفعت لرجل، قرآن مجید کی ایک ایسی صورت ہے جس کی 30 آیات ہیں۔ وہی سورۃ تبارک، یہ سورۃ الملک ہے۔ ہی المانعۃ من عذاب القبر، یہ انسان کو قبر کے عذاب سے محفوظ کروا دے گی، سفارش کرے گی۔ حتی غفر لہ، یہاں تک کہ انسان کے سارے گناہوں کو معاف کروا دے گی۔ حتی ادخلتہ الجنہ، اور اس وقت تک سفارش کرتی رہے گی جب تک اس انسان کو جنت میں داخل نہیں کروا دیتی۔ یناشد فی ارضائہ لحبیبہ واجدر بہ سؤلا الیہ موصلا، یہ جھگڑا کرے گی، یہ قرآن مجید ضد کرے گا، اے اللہ اس اپنے بندے کو بخش دے۔ اللہ رب العزت اس انسان کو بخش دیں گے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے اور اس قرآن کی فہم و بصیرت عطا فرمائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن صاحب قرآن کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔